اقرأ بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. فقد قال المؤلف الإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلومه في هذه الدنيا والآخرة في كتابه نواقض الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم أن نواقض الإسلام 10 نواقض. الأول، بارك الله فيك، یہ بحمدللہ و بتوفیق اللہ ایک نئی کتاب شروع ہو رہی ہے. اس کے مؤلف بھی شیخ الاسلام امام الدعوۃ السلفیہ محمد بن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ تعالی ہیں. نواقض اسلام اس کتاب کا نام ہے. اس کا مختصر تعارف، نواقض جمع ہے ناقض کی، ناقض، اور ناقض کا معنی توڑنے والا، گرا دینے والا، تباہ کر دینے والا، برباد کر دینے والا اور بالکل خراب کر دینے والا. ناقض الاسلام، اسلام کو. نواقض اے الامور النواقض، وہ امور، وہ چیزیں اور باتیں جو کہ گرا دینے والی ہیں، توڑ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں اور تباہ و برباد کر دینے والی ہیں. کس کو؟ اسلام کو. اسلام کو توڑنے والے امور، اسلام کو ختم کر دینے والے امور. اسلام 3 چیزوں کا نام ہے. اسلام 3 چیزوں کا نام. نمبر 1 الاستسلام بتوحید اللہ، الاستسلام للہ بتوحید اللہ، اللہ کے آگے جھک جانا اس کی توحید کے ساتھ. اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا اس کی توحید خالص کے ساتھ. اور نمبر 2 والانقیاد للہ تعالی بطاعت اللہ، اور اللہ کے آگے جھک جانا اس کی خالص اطاعت کے ساتھ. یعنی اسلام ان 2 چیزوں پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی اطاعت. اور تیسری چیز والبراءۃ من الشرک و اہلہ، مشرکین ہیں، کفار ہیں، ان سے برات کا اظہار. لا تعلقی، ہم خالص دین اسلام سے منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور اس کے رسول کے پیروکار. یہ اسلام ہے. ہر شخص میں یہ تینوں باتیں ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ کے آگے استسلام مکمل توحید کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے آگے استسلام مکمل اطاعت کے ساتھ، اور جو بھی توحید و اطاعت کے مخالف نظام ہے اس سے کٹ جانا، اس سے برات کا اظہار. یہ اسلام. اسے اپنا لیا، بحمدللہ ہم مسلمان ہیں. اب ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ مستقل ہمارے سروں پر ایک تلوار کھڑی لٹک رہی، اور وہ یہ ہے کہ ہم سے کوئی ایسا کام نہ سرزد ہو جائے، کوئی ایسی حرکت ہم نہ کر بیٹھیں جو ہمارے اسلام کو توڑ دے، ہمارے اسلام کو برباد کر دے، ہمارے اسلام کو تباہ کر دے. یہ خوف ہمیشہ اپنے اندر قائم رکھیے. کبھی اس خوف سے الگ ہونے کی کوشش نہ کرنا. دیکھیں نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ تکون فتن، فتنے ہوں گے، فتنے ہوں گے. القاعد فیہا خیر من القائم، ان فتنوں میں بیٹھا انسان کھڑے انسان سے بہتر ہوگا. ان فتنوں میں یمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، یصبح مؤمنا ویمسی کافرا. ان فتنوں میں ایک انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر بن چکا ہو.
شام کو مومن ہوگا، صبح کو کافر بن چکا ہو. یبیع دینہ بعرض من الدنیا، اپنے دین کو بیچ دے گا دنیا کی معمولی غرض اور معمولی فائدے کے تحت. کوئی عہدہ یا کوئی تھوڑا سا مال، اس کے بدلے اپنے دین کو بیچ دے گا. آپ نے فتن حالقہ کا ذکر کیا، ایسے فتنے جو مونڈ دیں گے، بندے کو مونڈ دیں گے. مگر لا تحلق الراس، سر نہیں مونڈیں گے، ولیکن تحلق الدین، انسان کے دین کو مونڈ دیں. تو یہ تلوار مسلط ہے. ایسے فتنے جن کی لپیٹ میں آ کر یہ تبدیلی آ سکتی کہ رات کو سوئے تھے مومن تھے، صبح کو اٹھے تو کافر، صبح اٹھے تو مومن تھے، رات کو کافر ہو چکے. اس کا معنی یہ کہ کسی ایسے امر کا ارتکاب ہو گیا جو اسلام کو توڑنے والا. بڑا چکندہ رہنے کی ضرورت. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل اور حنفاء کے سردار، ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو وحی کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کریں. ان کے خوف کا عالم کیا تھا؟ ان کی دعا وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. موحد اور موحدین کے سردار، حنیف اور حنفاء کے سردار، لیکن کتنا خوف لاحق ہے. دعا کہ یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچائے رکھنا. جب دیکھا نا کہ معاشرے میں ہر طرف بت پرستی، ہر گھر میں بت پرستی، اتنا یہ مرض عام ہے، تو الہ العالمین یہ مرض ہمیں اپنی لپیٹ میں نہ لے، بچائے رکھنا. یہ ان کی دعا. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین اکثر نبی علیہ السلام سے ایک دعا سنتی تھی. وہ دعا کیا تھی؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا. ایک دن انہیں پوچھ لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی اس دعا کے محتاج ہیں؟ امام الانبیاء اور قائد الغر المحجلین سید ولد آدم، آپ بھی یہ دعا کر رہے ہیں کہ دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھنا اور قائم رکھنا. وہاں کہ عائشہ میں بے خوف کیوں ہوں، جبکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان القلوب بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء، کہ سارے بندوں کے دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں، اللہ ان دلوں کو جب چاہے پھیر دے، جس طرف چاہے پھیر دے. تو میں کیسے بے خوف ہوں؟ مجھ پر بھی یہ خوف قائم. قرآن پاک میں ایک دعا ہے صالحین کی، اللہ کے اولیاء کی، وہ بھی تعلیم ہے ہمارے لیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. اے اللہ جب کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں میں کجی پیدا نہ کرنا کہ دل پھر جائے. دلوں کو استقامت پر قائم رکھنا. یہ دلوں کی استقامت بہت بڑی نعمت ہے. اہدنا الصراط المستقیم. شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ دعا پڑھو، دن میں بار بار پڑھتے ہو نا سورہ فاتحہ میں، تو اس دعا کے تعلق سے 2 معنی اپنے اندر پیدا کرو. نمبر 1، ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، اور نمبر 2، صراط مستقیم کی ہدایت پر قائم رکھنا. ایسا نہ ہو کہ دل پھسل جائے، ٹھوکر کھا جائے. ٹھوکر کب کھاتے ہیں؟ جب کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے جو بندے کے اسلام کو توڑ دے اور برباد کر دے. تو ان تمام نصوص سے اس رسالے کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے کہ نواقض اسلام وہ کون سے امور ہیں جو اسلام کو توڑ دینے والے ہیں، جن سے بندے کا اسلام
ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ ان کی معرفت ضروری، یہ معرفت ہم سب کو حاصل کرنی چاہیے تاکہ ہم نواقض اسلام سے بچ کر رہیں، اور اس لیے بھی معرفت حاصل کرنی چاہیے تاکہ جو ہمارے متعلقین ہیں، اولاد و احفاد ہیں، اہل و عیال ہیں، ان تک بھی یہ باتیں پہنچائیں تاکہ وہ بھی محفوظ رہیں اور حفاظت میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی توفیق دینے والا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اے علم، جان لیجئے ان نواقض الاسلام عشرۃ النواقض، کہ اسلام کو توڑنے والے امور 10 ہیں۔ 10 امور ایسے ہیں جو اسلام کو توڑ ڈالتے ہیں اور اسلام کو برباد کر دیتے ہیں، اور بندہ مسلمان سے کافر بن جاتا ہے، اسلام سے کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ ویسے نواقض اسلام بہت ہیں، ان کی تعداد بہت ہے، مگر شیخ کا یہ فرمانا کہ 10 ہے، اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، جو اہم نواقض ہیں، اہم نواقض، اور نمبر 2 یہ کہ اصول نواقض 10 ہیں، یعنی اصل جتنے بھی امور اسلام کو توڑنے والے ہیں ان کی بنیاد 10 چیزوں پر ہے۔ باقی اگر امور ہیں تو ان 10 میں سے کسی کے ساتھ متعلق ہوں گے اور منسلک ہوں گے۔ تو 10 جو نواقض ہیں وہ ایک اساس کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی نواقض ہیں تو وہ کسی ایک اصل کے ساتھ وہ منسلک ہوں گے۔ تو وہ 10 جو ہیں وہ نواقض ہیں اسلام کو توڑنے والے، اور آپ آگے چل کے جب پڑھیں گے تو یہ بات آپ پر واضح ہوگی کہ جتنے بھی یہ 10 کے 10 نواقض ہیں یہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دونوں گواہیوں کے متضاد ہیں، یعنی تمام نواقض کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی اعتبار سے یا تو لا الہ الا اللہ کی گواہی کے خلاف ہے یا محمد رسول اللہ کی گواہی کے خلاف۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک انسان لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ ان دونوں گواہیوں پر بڑی بھرپور توجہ دے۔ وہ لوگ بڑے ہی تعجب کے قابل ہیں جو کلمہ تو پڑھتے ہیں لیکن معنی نہیں جانتے، شہادت دیتے ہیں مگر ان کو شہادت کا تعارف ہی نہیں۔ کتنی بڑی حماقت ہے، عدالت میں گواہی دینی پڑے تو کتنی تیاری کر کے جاتے ہیں، مجھ پر جرح ہوگی، وکیل سوال کرے گا، کوئی جھول نہ آ جائے، اپنی گواہی کو اچھی طرح جانو گے، پہچانو گے، تمام جزئیات کو سمجھو گے، پھر جاؤ گے۔ اور یہ تو اعظم الشہادہ، سب سے بڑی گواہی، بغیر سوچے سمجھے، بغیر معرفت کی۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ 10 کے 10 جو نواقض ہیں وہ کسی نہ کسی اعتبار سے ان 2 گواہیوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ تو کیوں نہ ہم تیاری کر کے، محنت کر کے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، ان دونوں گواہیوں کو سمجھ لیں، پڑھ لیں، جان لیں اور پہچان لیں، اور اپنے عقیدے اور عمل کا ان دونوں کو حصہ بنا لیں۔ جی